اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پروگرام کلام کوثر کے 7ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کے حالات کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حاضر خدمت ہیں اس عزم کے ساتھ کہ خطبہ فدق پر کچھ نئے زاویوں سے گفتگو کریں گے۔ سرزمین مقدس قم سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا علی عباس خان صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا کہ آپ نے دعوت قبول فرمائی اور تشریف لائے۔ آپ کا اور تمام وہ بزرگان جو یہاں محنت کر رہے ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں مولانا۔ خطبہ فدق کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے جو جذبات ہیں، جو کیفیات ہیں، ان کا اظہار کن الفاظ میں فرما رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔ بی بی جب تاریخی پس منظر کو بیان کرتی ہیں اور حالات حاضرہ کا جائزہ لیتی ہیں اور متوجہ کرتی ہیں مسلمانوں کو کہ تم کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ تم نے نبی کی تعلیمات کو کس طرح سے آ کے رون دیا، پھر بھی آتی ہیں اپنے حالات کو بتاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ وَنَصْبِرُ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ حَظِّ الْمَدَى وَخَزِّ السِّنَانِ فِي الْحَشَا۔ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کے اوپر صبر کر رہی ہوں، بالکل اسی انسان کی طرح کہ جس کے اوپر تلواروں اور نیزوں سے حملہ کیا جائے لیکن وہ کچھ نہ بولے۔ تو بھی بتا رہی ہیں کہ کچھ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے اور بی بی نے اس کے اوپر صبر کیا ہے۔ پھر فرماتی ہیں وَأَنْتُمْ الْآنَ تَنَازَعُونَ أَنْ لَا إِرْثَ لَنَا۔ تم لوگ ابھی آپس میں یہ لڑائی چھیڑے ہوئے ہو کہ ہمارے لیے کوئی ارث نہیں ہے۔ اب یہ جملہ جو بی بی نے بیان کیا ہے، اب آئی ہیں اس مسئلے کی طرف کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس مسئلے کو لے کے بی بی مسجد میں آئی ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں آج ہمارا 7واں ایپیسوڈ ہے، اب جا کے ہم اس معاملے کی طرف اب جا کے بی بی نے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، جبکہ ہم ایک بار بھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہو پائی کہ کسی ایپیسوڈ میں بی بی کے تمام کلام کا ہم صرف ترجمہ آ کے پیش کر دیں۔ تو یہ نہیں ہے کوئی آ کے یہ سوچے کہ ایک خاندانی، ایک ذاتی، ایک آپسی لڑائی تھی، بی بی آئی انہیں نے آ کے چھیڑا، مسئلے کو حل ہو گیا، ختم ہو گیا، یا حل نہیں ہوا تب بھی کوئی بات نہیں، جاگیر کا مسئلہ، جائیداد کا مسئلہ نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں پورے خطبے کو دیکھنا پڑے گا۔ اور میری درخواست ہے ناظرین سے، کیونکہ فرصت یہاں کم ہوتی ہے، بہرحال ایک پروگرام ہے، ایک بار جائیں، الحمدللہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آسانی سے آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، ایک بار جائیں، خطبہ موجود ہے، عربی میں موجود ہے، انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو میں موجود ہے، جائیں ایک بار کم سے کم اس حوالے سے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کہ جس کے لیے آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایک بار دیکھیں ان کے کلام میں کچھ ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ دو صورتیں، یا تو کوئی نئی باتیں ہمیں ملیں گی، ٹھیک ہے الحمدللہ، نہیں بھی ملیں گی تب بھی کم سے کم ہمارا دل تو روشن ہو جائے گا کہ بھئی ہم نے ان بی بی کے فرمودات کو پڑھ لیا لیکن کوئی ایسی نئی بات اس میں نہیں تھی، تو روشن ہو کے آگے بڑھیں گے۔ بلکہ اپنے ڈائریکٹر صاحب سے گزارش کریں گے ناظرین کے لیے اگر ہو سکے تو ایک لنک جو ہے وہ پیش کیا جائے انشاءاللہ۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ تم لوگ یہ لڑ رہے ہو کہ میرا ارث ہے یا نہیں، افا حکم الجاہلیت تبغون، کیا جو جاہلیت میں طریقہ تھا اس کی طرف پلٹ گئے ہو؟ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو ارث سے محروم کر دیا جاتا تھا،
تو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ قانون آج بھی جاری ہے؟ اسلام نے تو ایسا کچھ نہیں رکھا ہے. اسلام نے باقاعدہ لڑکی کا، زوجہ کا، ماں کا، دادی کا، نانی کا ارث بیان کیا ہے. آ کے اصل میں مسئلہ ارث کا بھی نہیں ہے، لیکن بی بی کہہ رہی ہیں اگر ارث کا بھی ہو کا بھی ہے تو اس کو اسلام نے بیان کیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا. اور پروردگار جو احکام کو بیان کرتا ہے کتنی خوبصورتی سے آگے بیان کرتا ہے. تو تمہیں پلٹنا چاہیے پروردگار کے احکام کی طرف، اور تمہیں یقین ہونا چاہیے پروردگار کے احکام کی طرف. افلا تعلمون، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ اگر تمہیں علم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میرے بابا نے کیا احکام پیش کیے ہیں، تو تم اس کے اوپر عمل کرو. اگر تم اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہیں اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. بلا قد تجلی لکم. یہاں پہ بی بی آ کے ایک دعویٰ کرتی ہے، بہت ہی خوبصورت دعویٰ ہے. فرماتی ہیں بلا قد تجلی لکم، تمہارے لیے روشن ہے، کالشمس الضاحیہ، اس سورج کی طرح جو آسمان کے بیچ میں نور افشانی کر رہا ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تمہارے لیے روشن ہے کہ انی ابنتو، کہ میں ان کی بیٹی ہوں. دیکھیے یہ استدلال کرنے کا طریقہ ہے. اسلام نے بیٹی کے لیے حق رکھا ہے، صحیح، اور یہ تمہارے لیے بالکل روشن ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے حق ہے، نتیجہ روشن ہے، نتیجہ ہمارے سامنے. تو منطقی لاجیکلی اعتبار سے یہ بی بی نے آ کے ایک استدلال کر کے ان کو بتایا ہے. اب بی بی اسی بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو میں بات پیش کر رہی ہوں میں اپنی طرف سے پیش کر رہی ہوں. ایھا المسلمون، اے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ کیا خدا کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم لوگ اپنے پہلے والوں سے ارث میں کچھ لے کے جاؤ، لیکن جب نوبت اور باری میری آئے تو میں میراث نہ لوں؟ جو خاندان زیادہ مشکلات اٹھاتا رہا دین کی خاطر، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. یعنی اگر میراث کا ہی مسئلہ ہے، بھئی اگر میراث کا مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھیں مسئلہ اگر فدق کا دیکھا جائے، فدق ان چیزوں میں سے نہیں ہے. انشاءاللہ آگے جب گفتگو آئے گی اور بی بی استدلال کریں گی تو وہاں پہ انشاءاللہ اور روشن کریں گے. یعنی رسول اگر اس دنیا سے گئے ہیں تو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں مال دنیا میں سے. اگر مال دنیا میں سے کچھ چھوڑ کے گئے ہیں تو اس وقت ایک ہی ذات ہے، وہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ازواج. تو اگر تقسیم ہوگا تو اس میں سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے بیٹی کو ہٹا دیں اور ازواج کو باقی رکھیں. صحیح. بی بی کہہ رہی ہیں اگر تم لوگ اپنا ارث تقسیم کرو گے تو کیسے تقسیم کرو گے؟ صحیح. بھائی اسلام کے احکام کے اعتبار سے تقسیم کرو گے تو پھر مجھے بھی ملنا چاہیے. کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ خدا کی کتاب میں تم نے کہیں دیکھا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ترث اباک ولا ارث ابی، کہ تم اپنے والد سے ارث لو لیکن میں اپنے بابا سے ارث نہ لوں؟ لقد جئت شیئا فریا، یہ تو ایک بہت ہی عجیب چیز ہے. یعنی یہ جملہ عرب استعمال کرتا ہے وہاں پہ جہاں پہ بالکل ہی حق کے خلاف کوئی کام ہو، تو ایسا نہیں ہے. اور پھر بی بی آ کے اشارہ کرتی ہیں کہ یہ بتاؤ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلطی سے ہو رہا ہے یا جان بوجھ کے ہو رہا ہے؟ فرماتی ہیں افعل عمد ترکتم کتاب اللہ، کیا تم نے جان بوجھ کر جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ترک کیا ہے یا نہیں؟ بھائی اگر مثال کے طور پر شاید غلطی ہو گئی، بھائی سامنے والا کہے گا بھائی ہمیں نہیں پتا تھا، غلطی ہو گئی، تو بی بی آ کے اس کے لیے روشن کرتی ہیں. بی بی آ کے قرآن کی آیات کو استدلال کے طور پر آ کے پیش کرتی ہیں کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے اس مسئلے کے بارے میں. اذ یقول، اب قرآن کی آیت کا اشارہ ہے، فرماتی ہیں وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ داوُودَ، جناب سلیمان نے جناب داؤد سے ارث لیا. یہ قرآن کے بیان کر رہا ہے. وقال فی مختص من خبر زکریہ اذ قال، جب قرآن نے جناب زکریہ کی داستان اور کہانی کو آ کے اپنے کتاب میں جگہ دی تو فرمایا فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي، کہ جب جناب زکریہ نے آ کے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ایک ایسی اولاد دے جو میرے جانے کے بعد مجھ سے کچھ ارث میں لے کے جائے. تو اگر تم آ کے یہ کہو کہ انبیاء لا نورث، انبیاء اپنے بعد میراث چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، تو کیا جناب داؤد نبی نہیں تھے؟ کیا جناب زکریہ نبی نہیں تھے؟ دو دلیلیں قرآن سے. کیا اگر کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی سے ارث لے سکتا ہے، جناب زکریہ یہ دعا کر، بھئی اگر نبی کی ذات میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے بعد ارث نہیں چھوڑ کے جائے گا، لا نورث، تو پھر یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟
کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ روشن ہے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب نے ان کا ارث لیا. قرآن آگے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پھر دوسری آیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں بی بی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهَا أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. یہ وہی آیت ارثی ہے کہ جب رشتہ داروں میں ارث تقسیم ہوتا ہے تو کچھ کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ کا حصہ کم ہوتا ہے. قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اولو الارحام جو رشتہ دار ہیں بعض کے اوپر اولویت رکھتے ہیں. تو یہ تمام آیات، تو پھر اور بھی آیات ہیں کہ جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں. تقریباً 5-6 آیتیں، تقریباً بلکہ 6-7 آیتیں بی بی نے یہاں پر آ کے پیش کی ہیں کہ جو سب اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ بی بی کو ارث ملنا چاہیے. اب یہ وہ حالات ہیں کہ جس کی طرف بی بی نے آ کے کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے، بیان کیا ہے کہ دیکھو اگر تم لوگ غلطی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، میں نے اپنا مسئلہ تمہارے سامنے پیش کر دیا، اب تم آ کے اس کی وضاحت کرو کہ بھائی یہ جو چیز میرے پاس تھی باغ فدق، کہ جہاں میرے مزدور وہاں کام کر رہے تھے، میرے ہاتھ میں تھا، نبی کے زمانے میں میرے پاس تھا. اور ایک عجیب مسئلہ آگے بھی پیش ہوگا. دیکھیے اگر ایک چیز نبی کے اختیار میں ہے اور نبی اس دنیا سے چلے گئے، تب آ کے ہم اور آپ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کریں کہ بھائی یہ ارث میں جائے گی یا نہیں جائے گی. لیکن اگر کسی انسان نے اپنی زندگی میں کوئی مال کسی کو دے دیا ہو اور اس نے لے لیا ہو، اس کی ملکیت ہے. ہبہ کے اندر اقباض شرط ہے. اقباض یعنی لینا. صحیح. اگر میں نے اپنی زندگی میں، وہ میری مرضی کہ بھائی فی الحال جو ہے وہ پروردگار نے مجھے اس مال و دولت پہ امین بنایا ہے، شرعی اعتبار سے میرے لیے جائز ہے بغیر کسی حرام میں مبتلا ہوئے کہ میں مثال کے طور پر اپنے مال و دولت کا ایک حصہ کسی کو دوں اور وہ میری ہی زندگی میں آ کے مجھ سے لے لے اور اس کے اوپر اپنا اختیار حاصل کر لے. تو یہ جو شروع میں بتایا گیا تھا مقدمہ، انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا پہلے ایپیسوڈ میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو باہر نکالا گیا اور دوسروں کو وہاں لایا گیا. تو یہ کس لیے اشارہ تھا؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ فدق اس ٹائم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت میں تھا. یعنی مسئلہ ارث کا تھا ہی نہیں. ارث کا تھا ہی نہیں. بی بی ایک قدم پیچھے ہٹ کے بات کرنا شروع کر رہی ہیں کہ برفرض تم لوگ آ کے یہ کہو کہ مسئلہ ارث کا ہے. تو اس حوالے سے بھی پہلی بات تو ارث کا ہے ہی نہیں. پہلی بات تو مسئلہ یہ نہیں. رسول نے اپنی زندگی میں دیا تھا، رسول کی زندگی میں میرے اختیار میں آ چکا تھا، میرے نوکر وہاں کام کر رہے تھے، وہاں سے جو بھی فائدہ ہوتا تھا اس کا اختیار میرے پاس تھا، میں جسے چاہتی تھی بخشتی تھی، میں جس کو چاہتی تھی دیتی تھی. یہ نبی کے زمانے میں ایسا ہو رہا تھا. حتیٰ نبی بھی مجھ سے یہ نہیں کہتے تھے کہ فاطمہ اس کا جو خراج آ رہا ہے تم کس کو دو. تو جب نبی کی زندگی میں یہ چیز میرے پاس تھی تو نبی کے بعد بھی میرے پاس ہی رہے گی. اب اگر فرض کر کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی یہ مثلاً کے طور پر جو ہے وہ فدق جو ہے وہ نبی کا حصہ ہے، تو پھر آؤ پھر اگر میراث کی بحث کر رہے ہو تو میراث کے حوالے سے بھی آ کے دیکھ لیا جائے کہ میراث کے حوالے سے مجھے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. اور اگر تم اس کے اوپر آ کے کوئی باؤنڈیشن لگا رہے ہو تو اب حکم الجاہلیت تبغون، تو کیا وہی حکم لگانا چاہ رہے ہو جو جاہلیت میں تھا، جو بی بی نے پہلے اشارہ کیا کہ اسلام کے احکام کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے. مولانا بہت شکریہ. پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین گرامی، پروگرام کلام کوثر میں وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.